بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. اس وقت میں آپ حضرات سے کا وقت زیادہ لینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کے لیے آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ سلاسل میں ذکر دوازدہ تسبیح اہتمام سے کروائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ، اللہ 100 مرتبہ، یا حی یا قیوم 100 مرتبہ۔ اس طرح سے یہ کل مقدار تو 1400 کی ہے، لیکن 1200 ہی معروف ہے۔ اس واسطے جو لا الہ الا اللہ کو چونکہ 3 حصوں میں بانٹ کر بنیادی ذکر کی حیثیت سے بتایا جاتا ہے، تو یہ جو ذکر ہے، یہ جو مقدار ہے، یہ عمومی حیثیت سے خاص مقدار ہے جو بزرگوں نے طے کی ہے۔ جہاں تک ذکر کی اس مقدار میں عمومی حیثیت سے کمی زیادتی کا مسئلہ ہے، تو پہلے اس مقدار سے کم عام طور پر نہیں دی جاتی تھی۔ جس کسی کو ذکر بتایا جاتا تھا تو یہی بتایا جاتا تھا۔ ہاں، کبھی حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا ذکر کرنے کے اگر آپ کو موقع نہ ملے 5-10 منٹ ایک سوئی سے بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا کر۔ تو یہ جو ذکر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا 2 روز پہلے آپ حضرات کو بتایا گیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی باوضو قبلہ رو اہتمام سے، دھیان سے، توجہ سے بیٹھے اور استغفار پڑھ لے 7 دفعہ، کلمہ طیبہ مکمل پڑھے، کلمہ شہادت 1 مرتبہ پڑھے، دعا مانگے، اللہم نور قلبی بنور معرفتک، اور اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کے بعد ذکر شروع کریں۔ لا الہ الا اللہ 4 حصے ہیں اس کلمے کے۔ لا کے ذریعے سے سانس کو کھینچا جائے، توجہ دل کی طرف ہو، اور اللہ کے غیر کو گویا نکالنے کا تصور کرے دل سے، اور ہلکا سا سر کا اشارہ مونڈے کی طرف تک لائے، یہ تصور کرے کہ اللہ کے غیر کو دل سے نکال کر پھینک دیا۔ حضرت محمد کی تحریر کے حساب سے لا الہ کہتے ہوئے گویا اس نے سانس چھوڑ دیا۔ پھر الا اللہ کے ذریعے سے دل پر ضرب کرے۔ یہ ضرب ہلکی سی کافی ہے۔ جہاں تک جہر اور سر کا تعلق ہے، افضل تو آہستہ ہی ہے، لیکن اپنی توجہ کے قائم رکھنے کے لیے عام طور پر ہمارے اکابر نے ہلکا سا جہر رکھنے کے لیے تعلیم کی ہے، اور یہ مسلسل کرتا جائے 10 دفعہ 9 دفعہ تک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 9 دفعہ کہنے کے بعد 10ویں دفعہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، پھر اہتمام سے درود شریف۔ ہر مرتبہ میں یہ تصور قائم رکھنے کی کوشش کرے کہ میں نے دل سے اللہ کے غیر کو نکالا۔ جب ایک ہی چیز کی طرف توجہ قائم کر کے آدمی مسلسل روزانہ اگر 200 مرتبہ یہ ذکر کرتا ہو، پھر الا اللہ 400 دفعہ کہتا ہو، پھر اللہ اللہ 600 دفعہ کہتا ہو، تو دل میں، دماغ میں بات
بیٹھ جائے گی ایسی کہ ہمہ وقتی طور پر انہی کی طرف دھیان، توجہ، خیال قائم رکھنا آسان ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزاج جو بنے گا وہ کچھ ایسا بنے گا کہ رہے گا سارے لوگوں میں، رہے گا ایک کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، رہیں گا سب کے ساتھ، اکیلے ہی کے ساتھ میں رہتے۔ ہم لوگوں نے چونکہ چیزوں کی طرف اتنا دھیان دیا، اتنی توجہ دی، اتنا دیکھا کہ جب دیکھو نظر چیزوں پر، فکر چیزوں کی، آوازیں چیزوں کی، تذکرہ چیزوں کا، تو اس کے نتیجے میں دل کی جو کیفیت بنی ہوئی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ جلوت در خلوت کا حال ہے۔ جلوت در خلوت بولے تو اکیلے میں ہو کے بھی اکیلے نہیں ہے، ہزاروں چیزوں کے ساتھ ہی ایسی ہے نا حال۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی خوش نصیب ہوگا نہیں ہے، ورنہ تو اکیلا بھی ہے، ہزاروں چیزوں کے ساتھ ہے، دکان کے ساتھ، مکان کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ، ارمانوں کے ساتھ۔ کتنا پیسہ ہے، کتنا پیسہ آنا ہے، کتنا پیسہ لانا ہے، کتنا پیسہ ملا تو اچھا ہے، اکیلا ہے مگر سینکڑوں چیزوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ زبان پہ وہی ہے، نگاہوں کے سامنے وہی ہے، کان میں آوازیں اسی کی ہیں، سوچ و فکر اسی کی ہے۔ جب دیکھو ہوا وقتی مشغلہ ایسا ہونے کی وجہ سے ایسی چیزیں بیٹھ گئی ہیں، جب نماز میں بھی آدمی غیر اللہ کے ساتھ ہی رہتا۔ اس لیے یہ ذکر اتنی کثرت سے کرنا چاہیے کہ اب تعالیٰ جل شانہ کی یاد دل میں بیٹھ جائے۔ آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، یا اللہ 3 بار یا 7 بار کہے، 11 بار استغفار کرے، درود شریف 11 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد ذکر شروع کرے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ۔ قبلے کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور اچھا ہے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رومال ڈال لیا کرتے تھے ذکر کے وقت، تاکہ ذرا خیالات ادھر ادھر جانے سے مزید مدد مل جائے۔ اور پھر اس کے بعد دمادم ذکر کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر مرتبہ میں تصور کرو کہے گا غیر اللہ کے دل سے نکالنا۔ تو یہ جس میں نفی ہے، لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ میں اثبات ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر نفی و اثبات۔ جب اس کی مقدار پوری ہو جاتی ہے تب اس کے بعد میں ذکر اثبات مجرد کیا جاتا ہے، یعنی حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں، پھر 2 زانوں بیٹھے، کمر سیدھی کرے، سر کو داہنے مونڈے پر لے جا کر لفظ الا اللہ کو زوردار سختی سے دل پر ضرب کرے، الا اللہ، الا اللہ، ایسا کرنا چاہیے آپ کو۔ کہتے ہیں اس کو 400 بار دمادم کرے، یعنی مسلسل۔ پھر پہلے کی طرح 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، 1 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے، اور پھر اس کے بعد لمحہ 2 لمحہ یعنی تھوڑی دیر مراقب رہے، گردن نیچے جھکائے، دل کی طرف متوجہ ہو کر گویا انتظار سا کرے۔ آپ نے کھٹکھٹا، آپ نے دستک دی ہے، آپ نے آواز لگائی ہے، آپ نے دروازہ بجایا ہے، ذرا انتظار کرو، ہو سکتا ہے کوئی جواب آئے۔ لمحہ 2 لمحہ مراقب رہو۔ پھر ذکر اسم ذات، پہلا ذکر کون سا تھا؟ ذکر نفی و اثبات، دوسرا ہے ذکر اثبات مجرد، اور تیسرا ہے یہ ذکر اسم ذات۔ یہ ذکر اسم ذات کے 2 حصے، ایک ہے اللہ اللہ،
یہ 600 مرتبہ ہے۔ کہتے ہیں پھر ذکر اسم ذات اللہ کرے اس طرح کے اول اللہ کے ہاں پر پیش اور دوسرے اللہ کے ہاں کو ساکن پڑھے، اللہ اللہ۔ آنکھیں بند کر کے سر کو داہنے مونڈے پر لا کر لفظ مبارک اللہ اللہ کی دونوں ضرب جہر اور خفت سے دل پر مارے، اللہ اللہ۔ دونوں مرتبہ میں دھیان دل ہی پر ہے۔ اس ذکر اسم ذات دو ضربی کو 600 بار دمادم کرے، لیکن 10ویں 11ویں بار اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی معنی کے لحاظ کے ساتھ کہتا رہے۔ اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کو آپ پکار رہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ جملے بول رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کیفیت اور ایک لذت دل میں آئے گی کہ اللہ پاک کو ان کا نام لینا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کا نام یاد کرو، اپنے رب کا نام دہراؤ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کرو۔ ان کا نام ہے، ان کا حکم ہے، ان کا نام لے رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام لینے کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ایسی حالت میں کہ اللہ میرے پاس بھی ہیں، اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ میں ہے۔ تو آدمی میں کیفیت پیدا ہوئی، جس کو میں یاد کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ، جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ میرے پاس ہے، جن کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، معنی کے لحاظ کے ساتھ کہتا رہے تاکہ کیفیت و لذت ذکر کی خوب حاصل ہو اور غفلت بھی دور ہو۔ اس سے ذرا غفلت بھی چلے جاتی، ادھر ادھر اگر ذکر کرتے کرتے ذہن چلے گیا، جب یہ بولیں گے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میرے پاس ہیں، تو ذرا غفلت دور ہو جائے گی۔ پھر آخر میں کلمہ طیبہ پورا مکمل 3 مرتبہ پڑھیے، پھر کلمہ شہادت پڑھیے، پھر اس کے بعد ذکر اسم ذات یک ضربی، یعنی اللہ اللہ اللہ، یہ ایک ضربی ہے، اللہ اللہ یہ 2 ضربی، 100 مرتبہ پڑھے، پھر دعا مانگے، مناجات کرے۔ یہ ذکر کرتے کرتے بعض اکابر پر اس درجے اس کا ذوق شوق بڑھ جاتا تھا اور اتنا اس میں دل لگتا تھا کہ اب یہ ذکر ختم کرنے کو، بند کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نماز کو بھی ختم کرنے کا حکم، ذکر تو بہرحال ایک مقدار ہے، اس کو پوری کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں دیگر ذمہ داریاں ہیں جس کو ادا کرنا ہے۔ اس کی بنا پر بعض بزرگ لوگ ذکر ختم ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے، اجازت لیتے تھے، جیسے دعا گویا کہ اللہ آپ کی توفیق سے آپ کا میں نے نام لیا اور آپ کا مبارک نام لینے کو جی بہت چاہتا ہے، اور آپ کا مبارک نام ایسا ہے کہ اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن مولا فلاں تقاضے کی وجہ سے مجھے اس وقت میں ذکر موقوف کرنے کی اجازت دیجیے بول کے اجازت لے کے بند کر دیتے۔ اتنا ذوق بڑھ جاتا تھا۔ بعض حضرت علامہ خمر صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے ان کی اپنی کتاب میں تصوف کی یہ بات۔ تو اس طریقے سے ذکر کرنے کا معمول بنائیے جس کو جتنی مقدار میں ذکر دیا گیا ہو۔ کئی ایک ساتھی ہیں جو مختلف مشائخ سے بیعت ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کے شیخ نے ان کو جو ذکر دیا ہے وہ ذکر آپ کریں، اور کئی ایک ساتھی ایسے ہیں جو کسی سے بیعت نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ صوبم کلمہ، درود شریف، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھر اس میں بھی درود شریف جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں کریں۔
باقی پوری توجہ سے کیجیے. مثلا آپ کون بج رہا 1:30 بجے آپ کو نماز ادا کرنی ہے، آدھا گھنٹے تک آپ ذرا جم کے ذکر کیجیے، ذوق سے شوق سے اپنا ایسا مگن رہو اپنے کام میں. آپ دیکھے ہوں گے کہ بعض بچے جو کھیلنے میں لگے ہوئے رہتے نا، اس کو آواز دو متوجہ نہیں ہوتا، بلاؤ آواز جواب نہیں دیتا، کوئی کام بولو سنتا نہیں، اس کو ایک دھن لگی ہوئی ہے. اور حضرت مسیح الامت فرماتے تھے کام بنتا ہے دھن سے اور دھیان سے، دھیان ہونا اور دھن ہونا. اس واسطے اپنا پورا وقت جو بچا ہوا ہے آدھے گھنٹے کا، آپ ذکر بھی اپنے آپ کو لگائیے. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے اپنے کو بحث نہیں. اگر رومال ہو آپ کے پاس سر پہ ڈال لیجیے، ذرا سا ایسا اس کا کنارہ سامنے کو جھکا لیجیے تاکہ نگاہیں ادھر ادھر یہ بھٹکتی نہ رہے، ایک سوئی آپ کو حاصل رہے. اس طریقے سے اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے مبارک نام کا ذوق ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ.